بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام حسنہ ہے، میری عمر 15 برس ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھی، پہلے تو آپی بہت خوش تھی، لیکن میں کچھ دنوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ مجھے خوش نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ آج ان کی مہندی تھی، وہ اپنی سوچوں میں مگن بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑنا، کبھی اپنے ساتھ ظلم نہ ہونے دینا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آنے والا وقت تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مجھے پیار سے کہہ رہی تھی اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھیں؟ میں نے دھیرے سے ان سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن ان کی باتوں کی وجہ سے میں رات بھر پریشان رہی۔ کچھ سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ یہ سب بول رہی تھی۔ اگلے دن آپی کی بارات تھی۔ اس دن بھی آپی نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ میں پہلے کچھ پریشان تھی، ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اب تو اور بھی موڈ آف ہو گیا تھا میرا، لیکن مجھے یہ سب عجیب بھی لگ رہا تھا۔ آپی تو رخصت ہو کر چلی گئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھ پر ہر وقت غصہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے آپی کو کال کر کے بتایا، اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی، ڈانٹتی رہتی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میری بات سن کر آپی کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا، سب ٹھیک ہونے کے بجائے سب کچھ الٹا بگڑ جائے گا۔ آپی کی شادی سے پہلے گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی تب سے اس کا موڈ آف تھا۔ رات کا وقت تھا، سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک سے آپی اور میرا بہنوئی آ گئے۔ آپی نے مجھے اشارے سے کہا، کمرے میں جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نہ گئی۔ مجھے لگا نہ جانے وہ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں سب سے ملی، لیکن آپی مجھے بار بار گھور رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کیسے ہیں؟ آپ تو آپی کو لاتے ہی نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، آپ کہتی ہو تو ہم روز لائیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ روزانہ لے کر آنا، آپ خود بھی آ جانا۔ میں نے ہنستے ہوئے مذاق میں کہہ دیا تھا۔ آپی کے چہرے پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز لگی ہو۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا، آپی آپ کے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کس چیز کا نشان ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس گر گئی تھی، اسی کا نشان ہے۔ آپی کی بات سن کر میں نے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا جو غصے میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ خیال کیوں نہیں رکھتے آپی کا؟ وہ کہنے لگے، رکھتا تو ہوں۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، وہ بار بار آپی کو غصے میں گھور رہے تھے۔ مجھے لگا شاید ان کی آپی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، آپ دونوں ناراض ہو کیا؟ یوں ایسے باتیں کر رہے ہو؟ اچانک سے آپی کو کہنے لگا، چلو گھر۔ ان کے ایسے رویے سے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ آپی کو لے کر چلے گئے۔ ان کا رویہ آپی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ آپی تو ماں بننے والی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر بہنوئی کی کال آنے لگی۔ میں نے کال پک کی، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں بھاگی ہوئی اماں کے کمرے میں گئی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر اماں کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں آپی مر گئی ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو؟ میں رونے لگ گئی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، آپی یوں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے نہ جانے کتنے دن سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے آپی سے بہت محبت تھی، میں ہر وقت آپی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ایک دن ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہیں ایک بات بتانی ہے کہ تمہارا نکاح ہے۔ مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ نکاح ہے؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بات سن کر
وہ کہنے لگے تمہارا نکاح تمہارے بہنوئی کے ساتھ ہے، اس کی چھوٹی بیٹی ہے جس کا خیال رکھنے کے لیے وہ شادی کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے 2-3 بار بات کی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی بھانجی کا خیال رکھو۔ انہوں نے گویا مجھے حکم دیا تھا، میں کچھ نہ کہہ سکی، انہیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ اگلے دن میرا سادگی سے نکاح کر دیا گیا، مجھے اس گھر میں دلہن کے روپ میں لا کر بٹھا دیا گیا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا سادہ سا کمرہ تھا، مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیا تھا جو میرے بہنوئی کا تھا، آپی کا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار ڈر لگ رہا تھا، مجھے عجیب نظر سے گھور رہا تھا۔ اچانک سے میرے پاس آیا اور غصے میں میرے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں ڈرتی ہوئی کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے۔ وہ آنکھیں گاڑے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، تم نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میں رونے لگی، مجھے تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا، میں اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میری بیوی چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ میں روتی رہی رات بھر، مجھے ایک پل بھی نیند نہ آئی۔ اس کے گھر والوں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا میرے ساتھ۔ اس کی ماں تو مجھے مارتی بھی تھی، مجھے بار بار کہتی تھی، اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کی تو دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ مجھے تو ان سے بھی ڈر لگ گیا تھا۔ میں ڈری سہمی سی اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، مگر یہاں پر میں نے سب کی نفرت ہی دیکھی تھی۔ میرا شوہر مجھے بھانجی کو بھی نہیں اٹھانے دیتا تھا، مجھے کہتا تھا تم اپنا منحوس سایہ اس پر ڈال دو گی۔ آپی کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ رات کو میں نے اماں کو بتایا تو وہ مجھے کہنے لگی، اسے اپنی طرف مائل کرو، شوہر ہے تمہارا۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھے تو ان سب کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ آج بھی وہ آپی کے کمرے میں جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے گئی۔ جیسے ہی میں نے روم کا دروازہ کھولا، سامنے دیکھ کر میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ روم میں داخل ہوئی، وہ آپی کی تصویر کو سینے سے لے کر رو رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ میں اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ سے تصویر لی۔ کتنی بار میں نے اسے محبت سے بات کرنا چاہی، کتنی بار اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، لیکن اب میں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نفرت ہونے لگی تھی مجھے خود سے۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے محبت سے بات ہی کر لیتا؟ میں نے تصویر سائڈ پر رکھی۔ اچانک سے اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، تم نے ادھورے راستے چھوڑ دیا ہے، مجھے اذیت میں ڈال کر چھوڑ دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے حیرت سے کہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم نے مجھے اس سے دور کرنے کے لیے، اس کی یادوں سے نکالنے کے لیے محبت کے بول بولے تھے، لیکن ادھورا چھوڑ دیا، راستے کے درمیان چھوڑ دیا۔ ادھر سے بھی اذیت میں ہوں، ادھر سے بھی اذیت میں ہوں۔ جانتی ہو، میں اسے مذاق میں کہتا تھا، تمہاری چھوٹی بہن پیاری ہے، ابھی اس سے شادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس رات بھی اس سے لڑائی ہوئی تھی، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، تم مر جاؤ، میں اسی سے شادی کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ چھوڑ جائے گا۔ وہ میرے سینے سے سر ٹکائے رو رہا تھا۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ایک موقع تو دے مجھے، تاکہ میں ثابت کر سکوں آپ سے محبت ہے۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، نگاہوں میں ہمیشہ ہی رہنا میرے پاس۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں مسکرا دی تھی، میں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔